آج مجھے بات کرنی ہے ایسے ہزاروں لوگوں کے لیے، ایسے تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف مائیگرنٹ کے لیے جو اس وقت ایک ایسے جرنی کے اوپر ہیں، ایسے روٹ کے اوپر ہیں جو کہ لیڈنگ ٹوورڈز سیٹلمنٹ ہے۔ وہ 5 سال کے ورک پرمٹ پہ ہیں، 5 سال کے اسپاؤس ویزا پہ ہیں، یا کچھ اور روٹس ہیں جو لیڈنگ ٹوورڈز سیٹلمنٹ ہے۔ جب وہ ILR پہ پہنچتے ہیں، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کرنے کی سٹیج پہ پہنچتے ہیں، ان کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے پراپر پلان نہیں کیا، ارلی پلاننگ نہیں کی، جس کی وجہ سے اس پوائنٹ پہ آ کے یا تو وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی نہیں کر پاتے، اور اگر نہیں کر پاتے تو وہ کس روٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ایسے دوست ہیں، بڑے پیارے پیارے دوست ہیں، انہوں نے یہاں پہ آ کے شیخ صاحب بچہ پیدا کیا، اور یہ سوچ کے بچہ پیدا کیا تھا کہ بچہ برٹش ہو جائے گا، لیکن بچہ برٹش نہیں ہوا، الٹا فیس پڑ گئی۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ پہ تھا، بعد میں PSW پہ تھا، بعد میں ورک پرمٹ پہ تھا، تو جو ویزا مین اپلیکینٹ تھا وہی بچے کو ملا۔ ہسبینڈ وائف 2 بچے تھے، انہوں نے آگے ایک بچہ اور کر لیا۔ اب یہ 3 4 5 لوگوں کی جو انڈیفینٹ کی فیس ہے وہ 10,000 12,000 فیس ہوگی، ہے وہ فیس نہیں ہے ان کے پاس۔ 15,000 فیس پے کر کے کچھ لوگوں کی اپلیکیشن ریفیوز بھی ہو جاتی ہے، چونکہ انہوں نے ریکوائرمنٹ کسی وجہ سے پوری نہیں کی۔ کسی وجہ سے ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، آپ کو دوبارہ سے 2.5 سال والی روٹ پہ جانا پڑتا ہے، تو پھر وہ جو 5 سال کا ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ السلام علیکم، میرا نام رومان تبسم ہے، میرے ساتھ شیخ فیصل منیر صاحب ہیں۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے جوائن کیا۔ شیخ صاحب آج مجھے بات کرنی ہے ایسے ہزاروں لوگوں کے لیے، ایسے تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف مائیگرنٹ کے لیے جو اس وقت ایک ایسے جرنی کے اوپر ہیں، ایسے روٹ کے اوپر ہیں جو کہ لیڈنگ ٹوورڈز سیٹلمنٹ ہے۔ وہ 5 سال کے ورک پرمٹ پہ ہیں، 5 سال کے اسپاؤس ویزا پہ ہیں، یا کچھ اور روٹس ہیں جو لیڈنگ ٹوورڈز سیٹلمنٹ ہے۔ شیخ صاحب اب وہ اس روٹ کے اوپر چل تو پڑے ہیں، لیکن ایک جو پرابلم آ رہی ہے، پرابلم یہ آ رہی ہے جب وہ ILR پہ پہنچتے ہیں، انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کرنے کی سٹیج پہ پہنچتے ہیں، ان کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے پراپر پلان نہیں کیا، ارلی پلاننگ نہیں کی، جس کی وجہ سے اس پوائنٹ پہ آ کے یا تو وہ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی نہیں کر پاتے، اور اگر نہیں کر پاتے تو وہ کس روٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہم اس بارے میں تھوڑی سی چرچا کریں گے آج آپ سے۔ شیخ صاحب پہلے تو میرا جو آپ سے کویسچن ہے کہ یہ بتائیے کہ اس میں ہمیں ILR کے لیے سیونگ کیوں کرنی چاہیے، اور کیا کیا خرچے آتے ہیں جس کے لیے یہ سیونگ ضروری ہوگی؟ نیومان صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ دس ویڈیو۔ آپ کا جو یہ آج جو ٹاپک ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ یہ وہ سٹیپ ہے جو کہ ٹوورڈز آپ کی سیٹلمنٹ، یعنی یہ وہ آپ سمجھ لیں ایک قدم آپ رکھتے ہیں جس کے بعد آپ نیشنلٹی لیتے ہیں، اور اس قدم کے بعد یہ آپ کی ایک طرح سے لائف جو ہے وہ پرماننٹ سیٹل ہو جاتی ہے۔ آپ بہت ساری جسے کہنا چاہیے آبسٹیکلز میں سے نکل جاتے ہیں۔ پرماننٹ سیٹلمنٹ مین کہ یا آپ یہاں سے اب آپ کو کوئی نکال نہیں سکے انٹل انلیس کوئی اللہ نہ کرے کوئی سم ادر ریزن، کوئی کرمینلٹی یا واٹ ایور، وہ تو برٹش نیشنلٹی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، نیشنل تھریٹس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب پبلک گڈس کے اگینسٹ ہوں تو پھر تو آپ کو سمجھیں ایک طرح سے آپ، اور اگر آپ کہیں چلے جاتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں 2 سال کے بعد اندر آ جاتے ہیں، تب بھی آپ یہ سیٹل اسٹیٹس میں رہتے ہیں۔ اب سوال آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس، یہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ فیس ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کتنی فیس ہے؟ ون صاحب اٹ اراؤنڈ، اس وقت میں آج کی بات کروں گا تو یہ 3200 پاؤنڈ پر پرسن، 3029۔ ہاں جی، یہ ہے۔ تو اس کے اندر رومان صاحب اور بہت سارے ایکسٹرا چارجز ہیں، فیسز ہیں، جیسے آپ کہہ لیں کہ لیگل آپ کی سپورٹ فیس، وکیل کی فیس ہے آپ کی رومان صاحب۔ اگر آپ نے سیٹلمنٹ لینی ہے تو آپ نے اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے لائف ان دی UK بھی کرنا ہے، انگلش ٹیسٹ بھی کرنا ہے، اور آپ نے اپنے ڈاکومنٹ سکین کرانے ہیں، اپوائنٹمنٹ لینی ہے۔ یہ ڈال ڈول کے میں اس کو کہتا ہوں 3200 سے 3500 کے درمیان پیکج ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بہت جلدی اگر فاسٹ لینا چاہتے ہیں اپوائنٹمنٹ تو آپ کو وہ پیمنٹ کے ساتھ ملتا ہے، پرائورٹی فیس، ہاں پرائورٹی فیس ہے۔ اور اگر آپ کسی اچھے سینٹر پہ اپنے قریبی لینا چاہتے ہیں سم ٹائمز تو آپ کو اس کے بھی لیے ایکسٹرا پے کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو فیس ہے اس کو یہ ایک بندے کی فیس ہے جی، ایک بندے کی، لائر کی فیس ڈالیں تو یہ تو بات 4500 5000 پہ پہنچ جاتی ہے۔ جی بالکل۔ آپ اور مان صاحب آپ کا اگر ڈیپینڈنٹ ہے، ایک ڈیپینڈنٹ ہے، بچے ہیں، وائف ہے، تو آپ نے یہ 3200 ایڈ کرتے ہوئے کوئی 11-12 ہزار پہ پہنچ جانا ہے۔ ایک فیملی، ہسبینڈ وائف 2-3 بچے،
میں نے بچوں کی بڑی مزے کی ایک بات کرنی ہے آپ سے, لیکن 2-3 بچوں کے ساتھ یہ 10-12 ہزار کا پیکج پہنچ جاتا ہے. ایگزیکٹلی, یہ گورنمنٹ کی فیس ہے, یہ گورنمنٹ کی فیس. اس میں ابھی لائر کی فیس یا ادر فیس نو رومان صاحب, میں نے 3200 کو آپ کو 3000 بھی کر لیں تو اگر 4 آپ کے ڈیپینڈنٹس ہیں تو بڑا آسان ہے. 3000 میں آپ نے چونکہ وہ انگلش کی فیس ڈالی نا, انگلش کا ایگزام دینا ہے, لائف ان دا یو کے دینا ہے, آپ نے انگلش لینگویج کا ایگزام دینا ہے, تو وہ ملا کے آپ کے 3200 بن گئے. ابھی لائر کی فیس کو سائڈ پہ رکھ دیں, لوگ آج کل پڑھے لکھے ہیں خود بھی کر لیتے ہیں, اور ابھی باقی ریکوائرمنٹس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں, تو یہ گورنمنٹ کی فیس ہے. یہ گورنمنٹ کی فیس ہے. شیخ صاحب, جس کے پاس یہ پیسے نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ ہاں, یہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا, یہ اس سوال سے پہلے میرے کچھ ایسے دوست ہیں, بڑے پیارے پیارے دوست ہیں, وہ ان کو سمجھ آ جائے گی اس بات کی. انہوں نے یہاں پہ آ کے شیخ صاحب بچہ پیدا کیا, اور یہ سوچ کے بچہ پیدا کیا تھا کہ بچہ برٹش ہو جائے گا. لیکن بچہ برٹش نہیں ہوا, الٹا فیس پڑ گئی. بچے تو پہلے 3-4 تھے ان کے, اب ایک نیا بچہ آ گیا اور اس کی فیس بھی انہوں نے. اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ چرچا کریں کہ وہ جب ابھی وہ مڈل میں ہوتے ہیں, ورک ویزا پہ ہوتے ہیں یا کسی اور ویزا پہ ہوتے ہیں, اور بچے کی فیس بھی پے کرنی پڑ گئی پہلے بھی اور بعد میں انڈیفینٹ کے ٹائم پہ بھی. مطلب آج آپ کی یہ جو سوال ہے اس میں 2 لفظ مجھے بہت پسند آئے, ایک تو چرچا اور یہ جو بچہ ہے. یہ چرچا اور بچہ دونوں بہت لازم ملزوم ہو گئے ہیں. ون صاحب, میں بعض اوقات تھوڑا سا کیونکہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی کوئریز آتی ہیں, یہاں پہ تشریف لے آئے ہیں تو ہمارا بچہ ہو گیا, پیچھے سے ہی پلان کر کے بچہ لے آئے, بچہ یہاں پیدا ہو گیا, اور انہوں نے کہا جی آپ برائے مہربانی ہمیں برٹش نیشنلٹی لے دیں. تو میں نے آپ کو فون آیا یہ؟ جی فون آیا یہ میں, اور یہ کوئی رومان صاحب ود رسپیکٹ کوئی جنہیں کہنا کم پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, وہ پاکستان سے لائرز کے طور پہ آئے, یہ حقیقت ہے. اور انہوں نے مجھے بینگ اے لائر ریکویسٹ کی کہ سر ہمارا بچہ, ہم ہاسپٹل سے بول رہے ہیں, اب جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمارے بچے کی بتائیں پاسپورٹ کیسے ملے گا. بچہ پیدا ہونے کے اگلے گھنٹے آپ کو فون تھا؟ ہاں جی بالکل. انہوں نے کہا اب ہم ہر چیزوں سے نکل گئے ہیں, اب ہم ان وادیوں میں ہیں, میں اب ان کی وہ پلیئرمنٹ اور ریئرمنٹ کو ختم نہیں کرنا چاہتا جو میں نے انجوائے کی, اور مجھے دکھ بھی ہوا. میں نے ان کو کہا جی آپ کا جو اسٹوڈنٹ والا اسٹیٹس ہے نا, یہ اب آپ کو اس کے لیے بھی ویزا اپلائی کرانا ہے, ہوم آفس کو فیس بھی دینی ہے, اور آپ نے یہ ریکویسٹ کرنی ہے. اچھا, وہ اسٹوڈنٹ تھے اور بچہ انہوں نے کہا کہ برٹش ہو گیا تو لائف سیٹ ہو گئی. جی ایگزیکٹلی. اور مزے کی بات ہے انہوں نے مجھے یہاں تک بھی پن پوائنٹ کیا, کون سا ویڈیو رسپیکٹ, کیونکہ یہ ایک اچھا سا آپ نے چرچا کا ورڈ یوز کیا. انہوں نے کہا جی بچہ بھی جو پیدا کیا وہ مین ایپلیکانٹ نے کیا, اسٹوڈنٹ نے, ڈیپینڈنٹ نے نہیں, یعنی اس کا ہسبینڈ ڈیپینڈنٹ تھا. تو میں نے کہا جی یہ تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا, بچہ, انہوں نے بڑے خوش تھے کہ مین ایپلیکینٹ نے بچہ پیدا کیا, اور وہ ماں ہے. یہ اچیومنٹ تھی. ہاں, انہوں نے مجھے بلکہ یہاں تک کہا کہ جی آپ یہ بھی لکھیں کیونکہ ماں نے پیدا کیا, عورت ہے, اس نے بچہ پیدا کیا, مین ایپلیکانٹ ہے, تو بڑی جلدی مل جائے گا. میں ان کی ساری باتیں یہ پہلے سنتا رہا, پھر میں نے ان کو ہلکا سا ریکویسٹ کیا. مجھے اللہ سے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ یار میں ان کو ہاسپٹل کے اندر یہ کیسے بتاؤں کہ آپ نے اللہ کے فضل سے کوئی 3200 اور سم تھنگ وکیل کی فیس, یہ آپ نے ایک ایڈ کر لیا, ایڈیشن کر لیا 4000. بچہ تو اللہ کی نعمت ہے, لیکن ان کو پھر میں نے جب آہستہ آہستہ میں نے کہا جی آپ کو اس پہ میں, آپ جب ہاسپٹل سے گھر چلے جائیں, ریلیکس ہوں, آپ کی مسز بھی ٹھیک ہو. پھر میں نے ان کو بتایا کہ یہ آپ نے کوئی اچھا کام. نہیں شیخ صاحب, مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اسی وقت دل نہیں توڑا ان کا. نہیں توڑا, میرے سے نہیں توڑا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ پہ تھا, بعد میں پی ایس ڈبلیو پہ تھا, بعد میں ورک پرمٹ پہ تھا, تو جو ویزا مین اپلیکینٹ تھا وہی بچے کو ملا. اس کو کیا بولتے ہیں, ان لائن اسٹیٹس ان لائن, وہ بچے کو ملا. جو آپ کے پاس ہے وہی پیچھے پیچھے آپ کے وہی چلے گا جو آپ کے پاس ہے. اچھا, ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف 2 بچے تھے, انہوں نے آگے ایک بچہ اور کر لیا اس چکر میں جو کہ برٹش نہیں ہو سکا. اب یہ 3-4-5 لوگوں کی جو انڈیفینٹ کی فیس ہے وہ 10,000 12,000 فیس ہوگی ہے, وہ فیس نہیں ہے ان کے پاس. ہاں رومان صاحب, ایک بات ویڈیو رسپیکٹ شاید اسی میں ایڈ کر دوں میں. جی رومان صاحب, بہت سارے دوست جو کہ اپنے 2.5 سال کے یا ایکسٹینشنز کے اندر معذرت ہیومن رائٹس اپلیکیشن میں صرف وہ جو 2.5 سال کا روٹ ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے فی ویور مل جاتی ہے ہیومن رائٹس کے اندر. جب وہ ILR پہ آتے ہیں تو پھر وہی کہتے ہیں کہ جی ہماری پھر فی ویور کر دیں. تو میں ان کے لیے یہ بڑی ہمبل ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو انڈر امیگریشن اپلیکیشنز ہیں, جو اسٹیچوڈ اپلیکیشن ہے جس میں سیٹ ایم ہے, سیٹ LR ہے, اس کے اندر ہوم آفس نے کوئی آپ کو ایسا راستہ, ٹنل یا آپ کو کوئی فی ویور کا کوئی آپشن اس کے اندر نہیں ہے. آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں, فیس پے کرنی پڑے گی, 101% کرنی پڑے گی. شیخ صاحب 5 بچے ہیں,
15,000 पाउंड फीस बन गई, कैसे पे करें? रोमान साहब अगर आप नहीं पे करते تو دوبارہ آپ 2.5 سال کے پھر واپس چلے جائیں. آپ اگر ILR نہیں لیتے, سوال آپ کا یہی ہے کہ جی میں اتنی ہیوج فیسز مثلاً لیٹ سے 4 آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں, 5 آپ ہیں, 3 5 15,000 پاؤنڈ آپ کے پاس نہیں ہے, تو رحمان صاحب ہوم آفس آپ کو کہتا ہے ابھی لائر کی فیس شامل نہیں ہے, میں وہ کچھ نہیں کر رہا, اپوائنٹمنٹ کی فیس بھی شامل نہیں ہے, نہیں کچھ نہیں کر رہا اس میں, لائف ان دی UK بھی نہیں کر رہا, وہ بھی نہیں کر رہا, کچھ نہیں کر رہا. لیٹ سے فار دی سیک آف آرگومنٹ رحمان صاحب اگر آپ انگلش ٹیسٹ ہی نہیں کر سکے, لیٹ سے آپ لائف ان دی UK پاس نہیں کر سکے, شیخ صاحب 15,000 فیس پے کر کے کچھ لوگوں کی اپلیکیشن ریفیوز بھی ہو جاتی ہے. جی بالکل ہو جاتی ہے, چونکہ انہوں نے ریکوائرمنٹ کسی وجہ سے پوری نہیں کر پائے. یہی میں بتانے لگا ہوں نا, اگر آپ نے لائف ان دی UK کا نہیں کیا, کسی نے نہیں کیا, تو رحمان صاحب آپ کی تو یہ آگے سیٹلمنٹ وہ دیں گے ہی نہیں, آپ کو واپس بھیج دیں گے 2.5 سال پہ, کیونکہ آپ کے بچے ہوں گے یا فیملی یہاں پہ اسٹیبلش رائٹس ہو چکے ہیں. اچھا, یہ 2.5 سال والا میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن آپ نے چونکہ بات کی ہے, اگر کسی وجہ سے ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی, آپ کو دوبارہ سے 2.5 سال والی روٹ پہ جانا پڑتا ہے, تو پھر وہ جو 5 سال کا ٹائم پیریڈ ہے وہ کیا ہوگا, وہ کلاک کا کیا ہوگا؟ کلاک ریسیٹ ہوگا, وہ ٹائم ضائع ہو گیا سارا. 101%. آپ نے 5 سال ورک پرمٹ پہ گزارے, 5 سال کے بعد کسی وجہ سے ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی, آپ کو 2.5 سال کا ویزا مل گیا دوبارہ سے, جی وہ پچھلے 5 سال ضائع. آپ کو یہ بھی میں عرض کر دوں, پھر آپ کہیں گے کہ یہ بات پھر تشنا نہ رہ جائے. بالکل, آپ اگر کسی وجہ سے اس سٹیج پہ جب آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا تھا, آپ نے اپلیکیشن دی, آپ کوئی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکے, اور وہ آپ کو کلاک ریسیٹ کر کے دوبارہ 2.5 سال پہ ڈال دیتے ہیں, آپ کا سوال یہی ہے نا, آپ دوبارہ اگلے دن ہی اپنی پھر اپنی ILR ڈال سکتے ہیں, لیکن پلیز اس میں ایک پلیزنٹ ٹچ آپ کے لیے ہے, ماشاءاللہ گورنمنٹ نے, ہوم آفس نے, آپ دوبارہ آپ کو 101% آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ریکوائرمنٹس پوری میٹ کر رہے ہیں. آپ کو وہ دوبارہ لیٹ سے 6 مہینے کے بعد آپ کو دوبارہ ILR دے دیتے ہیں, یعنی واپس روٹ پہ لے آتے ہیں. تو آپ کا جو کلاک سیٹ ہوگا, وہ جو 6 مہینے کے بعد آپ کو پہلی دفعہ جو لیو دی جائے گی, اس کے بعد پھر آپ نے 2.5 سال کی لیو لینی ہے. اچھا سر, یہ کلاک ریسیٹ ہونے سے مراد ہے کہ اسٹارٹ فرام زیرو, آپ ایک طرح سے نئی جرنی اسٹارٹ ہوگی, آپ نے پھر 5 سال پورے کرنے ہیں, پھر آپ کو ILR ملے. سر یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا, میں اس کو یہاں پہ سٹاپ کرتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا کرے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس کنٹری میں آپ بھی کام کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, شیخ صاحب ہر مہینے کے بعد رحمان صاحب مطلب ہے کافی چائے کھانا, بچوں کی فیسیں, بلا بلا, ٹیکسز, روڈ ٹیکس, فلا فلا دینے کے بعد کوئی اتنے پیسے تو بچ نہیں جاتے ٹیکسز کے. شیخ صاحب پلان کرنا پڑے گا. ہاں, یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیسے یہ پلان کریں تاکہ ان فیوچر. شیخ صاحب آپ نے بڑا پیارا لفظ گولز بول دیا ہے. ہاں جی, آپ کو پلان کرنا پڑے گا, آپ کو گولز بنانے پڑیں گے. اگر پلاننگ نہیں ہے, گولز نہیں ہے, آپ جیسے ہی آپ کی سیلری لگتی ہے نا, پہلی سیلری, سب سے پہلے آپ کام کرتے ہیں آئی فون لینے کا. میرے بہت پیارے دوست ہیں, انہوں نے 2 ڈور آڈی لی ہے. اچھا, لیکن ویزے کی اپلیکیشن فیس کے لیے پیسے جمع نہیں کر رہے. وہ آگے ان کا انڈیفینٹ آنا ہے, اس کا کوئی پلان نہیں ہے کہ میں نے انڈیفینٹ جب اپلائی کرنا ہے تو وہ انڈیفینٹ کے لیے میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے. آج آپ کا 3 سال کے بعد انڈیفینٹ ہے, کسی کا 4 سال کے بعد ہے, کسی کا 5 سال کے بعد ہے. آپ کو پلان کرنا پڑے گا, ٹارگٹ بنانا پڑے گا, گولز بنانے پڑیں گے, اور پر منتھ پہ یہ پیسے ڈیوائڈ کر کے سیونگز سٹارٹ کرنی پڑے گی. وہ سیونگز آپ کہیں پہ انویسٹ بھی کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو 2-4-5% ایکسٹرا ملنا شروع ہو, ٹاپ اپ, جو کہ انفلیشن کی زد میں آتا ہے. تو آپ کو یہ پراپر گول بنا کے, ایک پراپر سائٹ پہ اکاؤنٹ کھول کے یا کوئی انویسٹمنٹ کر کے ILR کے لیے پیسے انڈیفینیٹ کے لیے, آپ کی اتنی امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے اور آپ اس کو پیسے سیو ہی نہیں کر رہے. آخر میں آگے شیخ صاحب لوگ لون مانگ رہے ہوتے ہیں, لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیس معاف کیسی ہوگی. تب جیسے وہ بچہ پیدا کیا تھا, وہ برٹش نیشنلٹی ہوئی تھی نا, تب جا کے ان کو یہ بھی پتا لگتا ہے کہ گورنمنٹ فیس معاف نہیں کرتی, گورنمنٹ آپ کو ایک اور لمبے روٹ پہ ڈال دے گی. تو آپ کو گولز بنا کے سیونگز کرنی ہوگی. میں اس کے اوپر سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا, سیونگز اور انویسٹمنٹ کے اوپر میرا پلان ہے. لیکن آج اس ویڈیو کی وساطت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو گول بنانا پڑے گا. آپ آئی فون نہیں لیں گے, آپ کو گاڑی نہیں لینی, آپ کو لگژریز میں نہیں جانا جب تک آپ کی چیزیں سیٹل نہیں ہوتی. آپ کا جو شارٹ ٹرم گول ہے, پھر لانگ ٹرم گول ہے, آپ گاڑی کو لانگ ٹرم پہ رکھ لینا. لیکن شارٹ ٹرم جو گول ہے آپ کا, وہ دوست میرا بڑا مارے گا مجھے کہ میری گاڑی کو لے کے پڑ گیا پیچھے. دیکھیں جو شارٹ ٹرم گول ہے وہ آپ کی سیٹلمنٹ ہے. آپ نے اتنی اسٹرگل کیا پیچھے, آپ نے پہلے اسٹوڈنٹ تھے, پھر PSW پہ تھے, اب آپ ورک پرمٹ پہ ہیں یا آپ کسی اور روٹ پہ ہیں, لیکن آپ پلاننگ نہیں کر رہے, آپ نے گول نہیں بنایا. تو شیخ صاحب یہ گول بنانا پڑے گا. دیکھیں عمان صاحب, تھنک اباؤٹ دیٹ, اسٹارٹ ارلی, کریٹ گول,
avoid unnecessary spendings, keep اپنے ڈاکومنٹس آرگنائز کریں اور اوائڈ لاسٹ منٹ لون. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لاسٹ منٹ لون جو ہے نا یہ ہمیشہ آپ کو کل کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ اچھا لاسٹ منٹ لون آپ کو دوست تو دے دے گا, بینک نہیں دے گا, کیونکہ اس وقت آپ کا ویزا رن آؤٹ ہو رہا ہوگا, بینک بھی دیکھے گا نا کہ اب آپ کی ویزے کی. میں اگر رحمان میں اسی میں پازیٹیو آپ کو چیز نکال دوں تو پھر آپ مجھے اپریشیٹ کریں گے. وائی ناٹ سر, وائی ناٹ. دیکھیں رحمان صاحب, اگر آپ کوئی اپنا کوئی ایسا اکاؤنٹ بناتے ہیں ود ڈو ریسپیکٹ اس کنٹری کے اندر, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اور آپ اس کے اندر کچھ ایک مہینے میں 200 یا 100 الگ کر رہے ہیں, رحمان صاحب اٹ اماؤنٹس ٹو بی کریٹنگ یور کریڈٹ ہسٹری. اگر خدا نہ خواستہ کو انفورسین ریزن ہو جاتا ہے تو آپ کی یہی 4 سال 5 سال کی یہ جو سیونگ ہے, یہ کوئی نہ کوئی بینک آپ کو 0% انٹرسٹ پہ آپ کو لون دے دیتا ہے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. اور آپ اس کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے کافی انجوائے نہ کریں, اس کو لاسٹ منٹ یا اپنا ریزورٹ سمجھ کے یوز کریں. اگر لیکن یہ قطن میں آپ کو موٹیویٹ نہیں کر رہا, انکریج نہیں کر رہا کہ آپ اس طرف جائیں, لیکن خدا نہ خواستہ آپ ساری ریکوائرمنٹس میٹ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے جیسے روز کی ایک کافی نکال دیں, ایک انرجی ڈرنک نکال دیں, ایک میل نکال دیں, آپ یہ نکالیں, اس کو ملٹیپلائی کریں ایک مہینے سے 30 دنوں سے, تو جو سیونگز آتی ہے اور وہ ملٹیپلائی بائی آگے 3 سال یا 4 سال آپ کی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین آپ خود پے کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر میں کوئی مثال ہے, میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک آئیڈیا, آپ ماشاءاللہ اس میں بہت اچھے ہیں اسکل میں. مطلب میں گھر سے باہر کوئی میٹ کوئی گروسری کرنے جاتا ہوں اور وہ میرے گھر سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ, میں اپنی گاڑی نہ لے کے جاؤں, میں واک کروں, میری صحت بھی اچھی ہوگی. 1 میل جانے کا 1 میل آنے کا, اگر آپ ہفتے میں 7 دن جاتے ہیں یا 6 دن جاتے ہیں تو دیٹ مینس, یا بس میں نہ جائیں, ٹرین میں نہ جائیں. 15 دیکھیں آپ 10-15 پاؤنڈ یہ بچا رہے ہیں, اور ویک اگر مہینے کے بعد دیکھیں تو 60-70 پاؤنڈ بچتے ہیں, اور اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے 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 دیکھیں یہ آپ کے مہینے کے بعد اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے. سر اگر رفلی دیکھا جائے 200 سے لے کے 300 پاؤنڈ پر منتھ آپ سیو کریں, یس اوور دا ایئر آف نیکسٹ 3 ایئرز اور 5 ایئرز, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ بغیر کسی لون کے اپنی سیٹلمنٹ کی فیس خود پے کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیں صرف سیٹلمنٹ نہیں ہے, اس کے بعد پھر آپ کو سٹیزن شپ کی بھی فیس پے کرنی ہے. وہ بھی بہت شوق ہوتا ہے جب آپ سیٹلمنٹ لے لیتے ہیں تو مان صاحب پھر تو نیند نہیں آتی, پھر بندہ کہتا ہے میں آپ جلدی سے پاسپورٹ بھی لے لیں. سر یہ تو دیکھیں 1730 پاؤنڈ اس کی بھی ہوتی ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہے لوگ یہاں پہ انلیگل ہوتے ہیں یا اسائلم پہ ہوتے ہیں, کیس پاس ہونے سے پہلے نہ ان کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے, نہ ان کا کوئی پلان ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ کی سٹیٹس ریگولرائز ہوتا ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے. تو شیخ صاحب تھینک یو سو مچ. آج کی ویڈیو سے مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو کافی فائدہ ہوا ہوگا, اور وہ لوگ اپنے لانگ ٹرم ٹارگٹ کو لیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے گولز بنا کے اپنی سیونگز کریں گے, جس سے آپ کا ہی فائدہ ہوگا, ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کیس اسپیسیفک کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیے ہوئے نمبر پہ ہم سے کانٹیکٹ کیجیے. رحمان صاحب آپ کی سوری جی میں معذرت کے ساتھ, یہ جو ویڈیو رحمان صاحب آج ہم بنا رہے ہیں, یہ ٹاپک کوئی گورنمنٹ کی پالیسی یا چینجز کے بارے میں نہیں, یہ آپ کے بارے میں ہے. ہاں یہ آپ کے بارے میں. اور رحمان صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, کیونکہ آپ اور میں کلائنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, سال سے کر رہے ہیں. رحمان صاحب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ILR جب پے ہو رہا ہوتا ہے کتنی تکلیف میں کریڈٹ کارڈ میں سے پے ہو رہا ہوتا ہے, لوگوں کو کالیں کی جا رہی ہوتی ہیں, یار یہ مجھے وہ دے دو پیسے, وہ جن سے باتیں کی ہوتی ہیں وہ کال ہی نہیں اٹھا رہے ہوتے, تو وہ ہمارے سننے والے ہمارے ساتھ لنک ہیں. ہمیں درد ہوتی ہے, ہمیں پین ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس وقت کیسے آپ کو لون نہیں مل رہا ہوتا. آپ نے اتنا لمبا جو اسٹرگل کیا ہے, بعض لوگ 7 8 سال اسٹرگل کر کے انڈیفینٹ پہ پہنچتے ہیں, 10 سال کے بعد انڈیفینٹ پہ پہنچتے ہیں, اور فیس. رحمان صاحب یہ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے, اتنا بھی تازہ بھی نہیں ہے. ایک دوست برٹش نیشنلٹی اپلائی کر رہے تھے, تو وہ ان کی فیس انہوں نے کال کی, وہ اس دوست نے کال اٹھا لی, اس نے کہا یار یہ وہ ڈیٹیلز ہے, تو ڈیٹیلز اس سے لے لیں, وہ ڈالیں, تو آپ کو پتا اب وہ آپ کی ایپ کے اوپر یا اپروول آتی ہے, 1 OPT آتا ہے, 1 ٹائم پاسورڈ OTP. تو رحمان صاحب وہ بیچ میں نہ وہ کو آنسر آ رہا تھا, وہ بندہ آدھا پونا گھنٹہ, میں بھی اس کو رجسٹر یار نیکسٹ کلائنٹ کو ڈیل کرنا ہے, تو اس نے کہا جی اچھا میں پھر کل آ جاتا ہوں. بیچارہ کل آیا, کل بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ چلا. رحمان صاحب اس طرح کو 3-4 دن بیچارہ, رحمان صاحب وہ اس نے صرف اپنے جسم کو کھرچا نہیں, لیکن میں نے اس کے اندر وہ فیلنگز دیکھی. اب یقین کریں, یو وڈ بلیو, میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ یار ہم اب اس کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے, اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے, چپ رہ بھی نہیں سکتے. لیکن رحمان صاحب اس بیچارے نے پھر 1 ہفتے کے بعد کوئی نیا
دوست ڈھونڈا، یا لون کا پھر انتظام اس کے ذریعے انتظام ہوا. تو مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے اور اسی لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، یہ ہم بنا رہے ہیں کہ یار یہ دوست ٹربل، یہ پرابلم فیس نہ کریں. آپ ویل بیفور ٹائم پلان ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں، وائف ہوتی ہے، آپ کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. آج سے ہی سیونگ کریں، آج ہی سے اپنا ایک ایک پینی بچائیں. اسپیشلی اس چوتھے بچے کے لیے یا پانچویں بچے کے لیے جو آپ نے برٹش بنانا تھا، اس کو برٹش اب بنانا تو ہے نا برٹش. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ.